اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون سے آگئی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج جو مسئلہ یا سوال لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں کوئی اضافہ ہو سکے، ایک خاص معاملہ یہ مسئلہ جو ہے جو آج میں بیان کرنے لگا ہوں یہ کرائے داروں کے لیے بہت اہم ہے، تو اس کو آپ نے غور کرنا ہے اور آپ بھی سنیں اور دوسروں کو بتائیں بھی۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ کرائے دار ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے آپس میں، پھر وہ کرائے دیتے رہتے ہیں مالک کو، لیکن وہ ایک بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ رسید لی یا نہیں لی، ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ کے پاس رسیدیں بعض دفعہ پوری نہیں ہوتی لیکن آپ کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، مالک بعض دفعہ رسید نہیں دے رہا ہوتا تو آپ بھی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے، پر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ جب مالک کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے یا دکان کی ضرورت ہوتی ہے یا اس بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بعض سے کہتا ہے آپ خالی کریں، اور آپ وہاں پر ظاہر ہے کہ اپنا کاروبار سیٹ کیے بیٹھے ہیں یا آپ وہاں پر رہائش ہے آپ نے اختیار کی ہوئی ہے، آپ کے لیے جلدی شفٹ ہونا آسان نہیں ہے، تو یقین آپ بھی نہیں خالی کرنا چاہتے، اس وقت آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو رہنے دیا جائے۔ تو جو مالک جو ہے اس وقت پھر یہ کرتا ہے کہ وہ عدالت کے اندر جو ایک پروسیجر ضابطہ ہے وہ ایک دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ ایجکمنٹ کا بے دخلی دائر کرتے ہیں نا، ایجکمنٹ پٹیشن کہ جناب اس کو یہ دکان مکان فلیٹ جو کچھ بھی ہے خالی کروا کے ہمیں دیا جائے۔ تو وہ ساتھ میں پھر یہ کرتے ہیں کہ اس وقت وہ خالی کروانے کے لیے جو ہے وہ ایک گراؤنڈ بنیاد بنا لیتے ہیں کہ جب دعویٰ دائر کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب اس بندے نے ہمیں 8 مہینے سے کرایہ نہیں دیا۔ اب یہ جو میرے پاس کیس ایک ہے میں اسی کو بھی حوالہ بھی آپ کے سامنے لے رہا ہوں کہ 8 مہینے سے کرایہ نہیں دیا، جب وہ یہ کیس دائر کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ڈیفالٹر ہے جناب، اس سے خالی کروا کے مجھے دیا جائے۔ اب چونکہ ڈیفالٹر ہونا بھی نہ دہندہ ہونا کرائے کا یہ بھی ایک بنیاد بن جاتی ہے اس جگہ مکان دکان کو خالی ہونے کے لیے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے۔ تو اب جب وہ اس کو نوٹس جاتے ہیں وہ آ کے عدالت میں جواب داخل کرتا ہے تو وہ تو عدالت میں یہی جواب داخل کرتا ہے کہ جناب میں تو مکمل کرایہ دے رہا ہوں اور میں نے کبھی بھی کرایہ شارٹ نہیں کیا، میں ہمیشہ بر وقت ان کو کرایہ دیتا رہا ہوں، انہوں نے اپنے دعوے میں جو بات کی ہے وہ جھوٹ ہے۔ مالک پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے مجھ سے عدالت میں، اس نے مجھے کرایہ نہیں دیا اتنے مہینے کا، اور یہ وہ اس طریقے سے بہرحال وہ موقف کو جو اختیار کرتا ہے اس پہ قائم رہتا ہے مالک بھی۔ تو اب اس صورت میں جج صاحب جو ہے وہ جواب داخل ہونے کے بعد جب کرایہ دار یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں تو باقاعدہ کرایہ بھی دے رہا ہوں سب کچھ ہے اور جو کچھ بھی مالک نے کہا ہے وہ غلط ہے اور بنیاد جو اس سے بنائی ہے غلط ہے، لیکن اس کے باوجود جج صاحب جو ہے ایک ضابطہ جو ہے وہ یہ آرڈر کرتے ہیں، اس ٹائم حکم کرتے ہیں جاری کرایہ دار کو کہ بھئی آپ نے اگلی تاریخ کے اوپر جو ہے رسیدیں پیش کرنی ہیں۔ اب 10 15 20 دن کا ایک ٹائم مل جاتا ہے کہ اس تاریخ پہ آپ عدالت کے اندر رسیدیں پیش کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اس تاریخ کے اوپر آپ رسیدیں پیش نہیں کر سکتے، رسیدیں آپ نے لی نہیں، اس نے دی نہیں۔ اب آپ جب رسیدیں نہیں دے سکتے، اسی بنیاد کے اوپر عدالت آپ کے خلاف بے دخلی کا آرڈر کر دیتی ہے کہ اس نے عدالت کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی ہے، رسیدیں نہیں دی ہیں، ڈیفالٹر ثابت ہو گیا، لہذا خالی کرنے کا آرڈر کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ فوری اس کو خالی کر دیں، مکان کو یا دکان کو یا فلیٹ کو جو کچھ بھی ہے۔ تو ایسی صورت ہونے میں اب جب یہ آرڈر ہو جاتا ہے یا اب آپ نے مجبوراً یہ کرنا ہے کہ رسیدیں نہیں ہیں، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ بے دخلی کا آرڈر ہو رہا ہے تو میں آپ کو پھر انڈر آبجیکشن سے ہی آپ بعض دفعہ وہ کرایہ جمع کرا دیتے ہیں عدالت کے اندر کہ جی میں نے 8 مہینے کا کرایہ دیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اب عدالت کا حکم ہے تو میں کرایہ جمع کرا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کرایہ جمع کروائیں گے تو مقدمہ پھر آگے چلے گا، ادروائز مقدمہ وہیں ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ بے دخلی کا آرڈر ہوگا۔ جب آپ کرایہ جمع کروا دیں گے تو اس کے بعد پھر مقدمہ جب چلے گا وہ آپ کی قسمت ہے کہ وہ عدالت میں شہادت کے اوپر بھی جھوٹ کہتا ہے یا غلط کہتا ہے، تو وہ ایک چلنے کے بعد جو ہے اگر تو یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں جی کرایہ اس نے دیا ہوا تھا، آپ نے اپنے گواہ پیش کر دیے یا کوئی بھی ایسے حالات و واقعات ہو گئے، اس صورت میں آپ کا کرایہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، چلو آپ نہایت دہندہ کی مد میں نہیں آئیں گے، ڈیفالٹر آپ نہیں ہوں گے، اس کا یہ بنیاد ایک غلط ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو پھر بھی اس کے باوجود یہی ہوگا کہ جی 8 مہینے کا کرایہ جو ہے یہ پروف نہیں کر سکے، بہرحال مقدمہ چلا ہے، اس کے اندر یہ نادہندہ ڈکلیئر ہوئے، تو عدالت جو ہے آپ کے خلاف فیصلہ کر دے گی۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ ایک تاکید کروں گا، میری چھوٹی سی بات کو یہ بہت بڑا سمجھیں، خاص طور پہ کرایہ دار جو بھی ہیں کہ وہ جب بھی اپنا کرایہ دیں کرائے کی رسید ضرور حاصل کریں۔ اگر آپ کرائے کی رسید حاصل نہیں کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کے پاس رسید نہیں ہوگی، تو اسی بنیاد کے اوپر آپ سے اس مکان کو دکان کو خالی عدالت کرنے کا مطلب خالی کرا لیا جائے گا، عدالت اس کو حکم کر دے گی۔ بس یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، تو اس کو بہت اہم سمجھیں کرایہ دار جتنے بھی ہیں، تاکہ رسید جب بھی کرایہ دیں تو رسید کو حاصل کریں، انشاءاللہ کم سے کم آپ کو عدالت میں وہ نادہندہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ نہیں تو کیا ہوگا کہ آپ نادہندہ ثابت ہو گئے تو وہ کرایہ بھی گیا، مکان بھی گیا، دکان بھی گئی اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، لیکن کم سے کم یہ ہوگا بے دخلی کا آرڈر ہو بھی جائے لیکن اس کے باوجود یہ ہو جائے گا کم سے کم وہ کرایہ جو آپ نے پہلے دیا ہوا تھا وہ اگر ثابت ہوگا تو کم سے کم آپ کے ذمے کوئی ایکسٹرا کرایہ نہیں پڑے گا جو اس نے جھوٹ بول کر کلیم کیا ہوا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ اپنا جب بھی کرایہ دیں تو اس کی رسید حاصل کریں۔ بس اتنی سی بات تھی آپ تک پہنچانی تھی۔ السلام علیکم۔